نیشنلزم، انڈونیشیا، ملیشیا، عرب نیشنلزم، عربوں کے ہاں، ٹرک نیشنلزم، مصطفیٰ کمال پاشا، دی ینگ ٹرکس. لیکن پاکستان کی تحریک چلی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ پورے یونائٹڈ انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس وقت تک تو جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی انڈیا ایک ہی تھا نا. اور آپ کے علم میں ہوگا مسلم لیگ کا کی جائے ولادت ڈھاکہ ہے، کراچی نہیں ہے، لاہور نہیں ہے، ڈھاکہ. 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی. اگرچہ پاکستان ریزولوشن جو ہے 1940 میں لاہور میں ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ تو 1906 میں قائم ہوئی ہے ڈھاکہ میں. یہ سارے شواہد ہیں کہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہوا ہے اس خطے کے مسلمانوں پر. اور یہ دو گواہیاں میں نے بار بار نوٹ کرائی ہیں. ایران کے بہت بڑے مفکر ڈاکٹر علی شریعتی اور شمالی افریقہ کے عرب بہت بڑے مفکر اور مصنف مالک بن نبی، ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا اسپرچل اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریوٹی واز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا. ہر دور میں مسلمانوں کی روحانی اور عقلی اور علمی مرکز کی حیثیت کسی خاص علاقے کو رہی ہے. ایک دور تھا بنو عباس کا شروع کا دور، اس میں بغداد علم، فن، ترجمے، کتابیں، فلسفہ، یہ سب بغداد. پھر وہ شفٹ ہوا میڈیٹرینین ریجن کے اندر. ہسپانیہ، ابن عربی کہاں کے تھے، ابن حزم کہاں کے تھے، ابن خلدون کہاں کے تھے، یہ سارے جو عظیم شخصیات ہیں ان کے نام آپ سنتے ہیں یہ میڈیٹرینین ریجن کے. لیکن آج سے 400 سال قبل دس سینٹر آف گریوٹی واز شفٹڈ ٹو ساؤتھ ایشیا، انڈیا. پہلے ہندوستان میں آتے تھے سلسلے، یہ سلسلہ چشتیہ چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ سہروردیہ چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان سے نکل کر چلا ہے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ، اور پورے افغانستان میں اور پورے ترکی ممالک جو ہیں اس کے اندر پھیل گیا. ریورس گیئر لگا ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی علمی جو مقام تھا، دیوبند اس کا جو ہے بنا ایک طرح کا جانشین، اور دیوبند ہی کی تو اولاد ہے نا جو آج طالبان کے نام سے آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں. کون ہے یہ؟ وہ بنوری ٹاؤن کے پڑھے ہوئے ہوں یا وہ حقانیہ کے پڑھے ہوئے، کون لوگ ہیں؟ یہ سب دیوبند کی بیٹیاں ہیں. جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ کل روئے ارضی کی تمام مسجدیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ تمام مدارس جو ہیں یہ دیوبند کی بیٹیاں ہیں. تو یہ سارا فکر شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف اور شاہ ولی اللہ دہلوی کا علم، سید احمد بریلوی کی تحریک جہاد، اور اس کے بعد علامہ اقبال کا فکر، مولانا مودودی کا یہ جو ہے تصانیف، مولانا الیاس کی تحریک، سب اس جگہ سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئی. اس اعتبار سے دوسرے درجے پر ہمارا مقام ہے. اب اگر میں اب تک کے حوالے سے پھر کہوں گا کہ ہماری جو ہے فیٹ از ہینگنگ ان اے بیلنس، اور یہ میں 93 کی جو اپنی کتاب ہے جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اس کے آخر میں بھی کہہ چکا ہوں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا یقین سے میں آج بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. وَإِنْ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، حضور کا یہ قول جو ہے قرآن میں نقل ہوا ہے، یا اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ کہہ دیجئے آپ، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. لیکن ہینگنگ ان دی بیلنس، اللہ کا اتنا فضل و کرم اس خطہ زمین پر ہوا، پھر اللہ نے ہمیں معجزانہ طور پر پاکستان عطا کر دیا. ہم فیل ہوئے، ہم نے پاکستان میں اسلام نافذ نہیں کیا. اس کی سزا کا ایک کوڑا ہم پر 1971 میں پیٹھ پہ پڑ گیا، ہمارے 2 لخت ہو گیا ملک. وہی خطہ جو مولد تھا مسلم لیگ کا، جہاں ولادت ہوئی تھی، اس نے پاکستان کا لیبل جو ہے اپنے ماتھے سے اتار کر اور خلیج بنگال کے اندر ڈال دیا. اور اس صدی میں 2 مرتبہ اللہ کا وہ بدترین عذاب امت مسلمہ پر آیا ہے جو قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 65 میں بیان ہوا ہے کہ 3 قسم کے عذاب اللہ کے ہوتے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. 3 شکلیں ہیں.
آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، زمین میں سے کوئی آ جائے، یا تمہیں آپس میں تقسیم کر کے گروہوں میں ایک دوسرے سے ٹکرا دے. نہ آسمان کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت، نہ زمین کو کوئی تکلیف دینے کی ضرورت. یہ بدترین عذاب جو ہے اس صدی میں 2 مرتبہ آیا ہے. ترکوں نے، عربوں نے ہزاروں ترکوں کو قتل کیا ہے. سلطنت عثمانیہ، یہ دول یورپ اسے ختم نہیں کر سکتی تھی، ناممکن تھا. یہ یورپ کا مرد بیمار بھی اتنا قوی تھا ابھی، اگر بغاوت نہ ہوئی ہوتی عربوں کی طرف سے تو یہ الائڈ پاورز جو تھی وہ اس کو شکست نہیں دے سکتی. ہزار ترکوں کو عربوں نے شہید کیا ہے، حرم میں کیا ہے. اب بھی جب آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے تو باب عبدالعزیز جو ہے اس سے نکلیں گے، اگر ملک عبدالعزیز والا دروازہ بڑا، سامنے پہاڑی ہے، اس کے اوپر ایک قلعہ ہے، بہت پرانا قلعہ ہے. یہ ترکوں کا قلعہ تھا، ترکوں کے زمانے کا ہے. مغرب کے وقت وہاں سے گیریزن، وہاں کے جو لوگ تھے فوجی، وہ آئے ہوئے تھے حرم کے اندر نماز پڑھنے کے لیے. جبکہ وہاں پہ اپرائزنگ ہوئی ہے، سب وہیں ذبح کیے گئے، حرم کے اندر ذبح کیے گئے. اور ان کے پاس توپیں تھیں، وہ چلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم توپ چلائیں گے تو خانہ کعبہ کو گلن پہنچ جائے گا. ذبح ہو گئے. اور دوسری مرتبہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا، آج بھی حسینہ واجد کی حکومت چاہتی ہے معافی مانگو ہم سے. کوئی کہہ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ مفتی باہری نے کیا تھا اس کا بھی حساب کتاب تو دو نا پہلے. دونوں نے کیا ہے، وہ کم نہیں کیا. جو کچھ ہوا ہے وہاں پر بہاریوں کے ساتھ اور مغربی پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ، اب کیا معلوم وہ ہندوؤں نے کیا یا مسلمانوں نے کیا. تو بنگالی بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی زبان بولتے ہوئے آتے تھے، بنگالی جو ہے نعرے لگاتے ہوئے بنگلہ کے آتے تھے. اور جواب میں جو کچھ ہماری فوج نے کیا وہ بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری فوج کوئی فرشتوں کی فوج تو نہیں، جو دنیا کی عام فوجیں ہوتی ہیں تقریباً ویسی فوجیں. بدترین قسم کے معاملات جو ہوئے وہاں پر ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. اس حوالے سے ایک کوڑا تو ہماری پیٹھ پر برس گیا ہے. اب جس کو میں کہتا ہوں ہینگنگ ان دی بیلنس، اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ عذاب ادنا تو آ گیا تھا، عذاب اکبر بھی آ جائے. اس کو کہیں کسی چنڈو خانے کی بڑھ نہ سمجھیے. کتنی بڑی طاقت ہے اس وقت ہندو دنیا کے اندر. آج امریکہ جو ہے ان کی خوشامد کر رہا ہے، پیمپرنگ کر رہا ہے. کلنٹن صاحب 5 دن وہاں پر رہ کر گئے ہیں، آپ کو 5 گھنٹے دیے تھے انہوں نے. اس وقت کمپیوٹر میں وہ امریکہ کے بعد نمبر 2 پر ہے. سائنسدان ان کے ہاں اس کثرت کے ساتھ ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے ملٹری مائٹ، اس سے تو خوف کھا رہا آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ. ان کی جو بھی نیوی کی قوت ہے وہ پورے اس انڈین اوشن کو چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھے. اس کی تیاری کر رہا ہے. اور اب تو صاف انہوں نے کہہ دیا ہم ایٹمک وار کی تیاری کر رہے ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. وی ہیو ٹو پریپیئر فار ایٹمک وار. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کچھ ہو گیا، دنیا تو اس کی نوید آپ کو سنا رہی ہے. وہ نوید کہہ لیں اسے یا منحوس خبر کہہ لیں. پہلے ایک کتاب چھپی تھی کہ 1906 میں حصے وقرے ہو جائیں گے، وہ بھی 1906 میں. خاص اسی اعتبار سے کہ 1906 میں مسلم لیگ شروع ہوئی تھی، تو 100 سال کے بعد جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان ختم ہوگا. اب یہ کہ ان کا بہت بڑا تھنک ٹینک کہہ چکا ہے 2020 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا، نہ افغانستان ہوگا نہ پاکستان ہوگا. افغانستان کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ ایران لے جائے گا یا کچھ روسی ریاستیں لے جائیں گی، باقی یہ سارا ہندوستان ہوگا. یہ امریکہ کا جو ٹاپ موسٹ تھنک ٹینک ہے وہ کہہ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں نے سن 93 میں جو میری کتاب چھپی تھی، میں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں 3 باتیں کہی تھی. 3 امکانات ہیں، 3 آلٹرنیٹوز ہیں. ایک ہے ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، لیکن ہوپنگ فار دی بیسٹ. آثار اس کے کوئی نہیں، حالات کوئی سامنے نہیں ہے، لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ. اللہ تعالیٰ اس قوم کو توبہ کی توفیق دے دے، ہوش میں آ جائیں، اسلام قائم کریں، نظام اسلامی، اور نافذ کریں قوانین اسلامی. اگر یہ ہو تو کیا کہہ دیں. یہ نہ ہو، دوسرا امکان میں نے لکھا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ کوئی ایک جھٹکا ضرور دار لگے۔ مشرقی پاکستان